مطلب شماری کا تو اس کا بھی ریکارڈ صحیح سے نہیں ہوتا. ہاں اس کا ریکارڈ کون رکھے گا؟ اس کے پاس اتنا کوئی نہیں ہے. علامہ صاحب یہ ہیومن ملک بینک کا جو معاملہ شروع ہوا ہے ابھی جو ہے کچھ دن پہلے، اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا جائز ہے یا پھر کس ہیومن ہے، طریقے؟ ہیومن ہے ہیومن ملک یا بینک، ہومن؟ ہیومن جو ہے ہیومن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلب جو ہے ہیومن کا مطلب انسان، اس کے انسان لیے کہتے ہیں. من مرد بھی دودھ نکالیں گے. بات مطلب یہ تو خیر ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا نہیں، نام جو ہے یہ رکھا گیا ہیومن ملک بینک. مدر ملک بینک رکھنا ہیومن چاہیے. ملک بینک اس کو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ انسان کو جو ہے نا وہ ہیومن کہتے ہیں. اب انسان میں مرد بھی عورت دونوں ایک ہی تو شمار دودھ تو ہوگا. عورت کا ہوتا ہے، مرد کا تو نہیں ہوتا. بات تو وہ مطلب ان کا نام جو ہے نا انہوں نے یہ رکھا گیا نہیں، ویسے مدر ملک بینک ہونا چاہیے اس کا. ہم کو تجویز نہیں دے رہے، نام کے ایسا ہونا چاہیے. نام پر ہونا چاہیے، مطلب آپ کے پتہ نہیں ان کا کیا مطلب سوچ ہو نام رکھنے کا، لیکن مدر ملک بینک ہونا چاہیے اس کا نام اگر رکھتے تو یہ درست ہے. اگر صحیح ہے غلط ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہم. انسان کا دودھ کی بجائے میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں کیا جو ہے یہ تو اس کے بارے میں تو جڑ بنیادی غلط ہے نا. میں نام رکھنے میں شاید نے کیا انہوں نے فارمولا رکھ کے نام رکھا ہے، ظاہر کچھ تو ہوگی نام رکھنے میں بھی اس کی کوئی پیچھے کوئی حکمت. بہرحال اس پر بات کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں. کچھ پازیٹیو لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو کچھ نگیٹیو لحاظ سے بات کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ دونوں پہلو کو دیکھ کر بات کی جائے، لیکن شریعت کو مقدم رکھا جائے. اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو سب سے ہٹ کر، اب تک جنہوں نے بات کی ہے سب سے ہٹ کر ایک بات کہوں گا. ہماری سوچ جو نا ایک محدود ہے. ہم بعض چیزوں کے بارے میں کل یہ کہنا شاید ہو سکتا ہے کوئی شروع بھی کر دیں. خون کے بارے میں اس طرح تھا نا کہ جیسے بلڈ بینک کے اندر جو خون جمع ہوتا ہے تو خون کے حوالے سے بھی علماء کرام کی رائے یہی تھی اور ہے بھی اب کہ خون دینا جائز نہیں ہے. بیچنا خون کی بیچنا یا بیچنا، کسی کو عطیہ کرنا، عطیہ کرنا، ایک الگ میٹر آ گیا اس کا نا. اچھا پھر اس میں پھر کئی دات لگائی گئی کہ کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہو، اضطراری کیفیت ہو اور خون دینے سے اگر کسی کی جان بچتی ہو تو پھر کوئی جواز کا فتویٰ دیا جائے، یوں کیا جائے، وہ تحقیقیں بیان کی گئی. اس طرح کیونکہ وہ موضوع ہمارا نہیں ہے فی الحال، اس پر بھی الگ ایک کلام ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بتائیں گے. اس پر کتابیں بھی ہیں. اب اس طرح یہ کل معاملہ ہو جائے، آج مثال کے طور پر اس پر بات ہوئی کہ بھائی ناجائز ہے، واقعی ناجائز ہے، دنیا بول رہی ہے، علماء بول رہے ہیں، ہر کوئی بول رہا ہے. لیکن کل کوئی سوال کرے یار آج تم ناجائز کرے ہو کل جائز کہو گے. ایک میں مائنڈ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہم یا علماء کرام کسی بھی چیز کو جائز یا ناجائز کہنے کا اختیار نہیں رکھتے. علماء کرام قرآن احادیث کی روشنی میں ہی فیصلہ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کل کس کو ناجائز کہو آج آپ اس کو جائز کہو، یہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہوتا. شریعت کے کچھ اصول، ضوابط، قوانین ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کسی چیز کے جائز ہونے اور ناجائز ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے. یہ بات یاد رہے. آج ایک چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے، اس کا ریزن الگ ہے، اس کی وجہ الگ ہے. کل کے اگر کوئی جائز کہنے والا پیدا ہو جائے کہے گا، اس کا ریزن الگ، اس کا اصول الگ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کچھ ایسے اسباب ہوا کرتے ہیں کہ جن کی بنا پر مسائل کے اندر چینجنگ آتی ہے. کیونکہ شریعت اسلام جو ہے نا، یہ دین اسلام یہ قیامت تک کے لیے دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے جو فارمولے اصول ہیں قیامت تک کے لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے قرآن کریم پر، اس وقت بھی لوگ عمل کر رہے تھے، اب بھی عمل کر رہے ہیں اور قیامت تک لوگ عمل کریں گے. چاہے ثقافت جیسی بھی ہو، چاہے دور جیسا بھی ہو، چاہے لوگ جیسے بھی ہو، قرآن پورے عالم کے لیے ہے نا. تو اس لیے جو شرعی احکام ہیں ان کا ایک دائرہ کار ہے. جب کوئی نئی چیز مارکیٹ کے اندر آتی ہے تو اس دائرہ کار کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے. مثال اب ناجائز ہونے کو حکم لگایا، اس کے دائرہ کار کو دیکھ کر، اصول کو دیکھ کر ہی ناجائز کہا گیا. کل کے اس کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں نا اس کو ختم کیا جاتا ہے، ہم کو بتایا نہیں جاتا، ان خرابیوں کو ختم کیا جاتا ہے اور جواز کی صورت کو پیدا کیا جاتا ہے.
اس صورت میں حکم پھر بدل جاتا ہے، ظاہر ہے۔ میں مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے کہ بھائی کتا کھانا حلال ہے، گدھا کھانا حلال ہے، ہم کہیں حرام ہے، واقعی حرام ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی بولے گا حرام ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی کیفیت آ جائے جس میں بندے کی جان جانے کا خوف ہو، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جان بچانے کے لیے، تو اس صورت میں اتنی مقدار میں کھانا کہ جس سے جان بچ جائے، یہ جائز ہے۔ اب اگر کوئی بیوقوف کہے کہ کل کہہ رہے تھے کتا اور گدھا حرام ہے اور آج کہہ رہے حلال ہے کھاؤ، تو وہ بیوقوف ہے، اس کو پتہ نہیں شریعت کے اصول کا کہ اضطراری کیفیت کا حکم جان بچانے کے لیے جب کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف یہ مردار کا گوشت رکھا ہے جس سے جان بچ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو اتنے مقدار کے اندر جتنی جان بچ سکے۔ اب یہ فرض اور ایک حرام چیز کا ٹکراؤ آ گیا نا آپس میں کہ جان بچانا فرض ہے، تو اس حرام چیز کو استعمال کرنے سے اگر جان بچ رہی اتنی مقدار میں، یہ اس طرح کی کیفیت میں جائز ہو جائے گا۔ اور جو حکم حرام کا لگایا تھا وہ عمومی حکم تھا حرام کا، اسی شخص کے لیے بھی آئندہ کے لیے حرام وہ چیز۔ اس میں جو ہے آپ کیا میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کے اگر کوئی یہ بات کرتا ہے یار یہ جائز کیسے ہو گیا، کل ناجائز کیوں تھا، میں آئندہ کے لیے بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج جس پہلو کو دیکھ کر بات کی جا رہی ہے نا، جن خطرات کو یا شرعی کباہتوں کو یا فساد کو دیکھ کر بات کی جا رہی ہے، اس کے پیش نظر ہم اس کو کریں یہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ جو فساد ہے، وہ جو خرابی ہے جس کی وجہ سے ناجائز ہو رہا ہے، جائز نہیں ہے، اگر کوئی بندہ ایسا پیدا ہوتا ہے خرابی کو ختم کرتا ہے۔ اب مثال، چھوٹی مثال دوں، کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایک ریکارڈ رکھیں گے کہ کس بوتل کے اندر کس عورت کا دودھ ہے، ٹھیک ہے، اس کی پوری ہسٹری، ایڈریس یا تمام چیزیں ہم لکھیں گے، ٹھیک، اب وہی دودھ اسی عورت کا اس بچے کو پلایا جائے گا۔ کباہت تھی نا، رضاعت کا مسئلہ تھا نا کہ بھئی کون کس کا رضائی بھائی بن رہا ہے، شادی کیسے کریں گے، نکاح کے معاملات کیسے ہوں گے، پردے کے معاملات کیسے ہوں گے، ساری معاملات آ رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دودھ مکس ہو رہا ہے، عورتوں کا پتہ نہیں چل رہا کس کا کون سا دودھ ہے، کس بچے نے کس کا دودھ پیا ہے، پھر کون کس کا رضائی بھائی بہن ہے، آپس میں کس کا نکاح کس سے جائز ہے ناجائز ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دودھ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اندر دودھ کون سا ہے۔ لیکن اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے یا کوئی یہ تصدیق دیتا ہے کہ اس بوتل کے اندر اس عورت کا دودھ ہے، اس کے علاوہ دودھ نہیں ہے، اور یہ بات بھی ذمہ دار لیتا ہے کہ بھائی یہ جو دودھ اس کا پیے گا نا تو وہ اس کا رضائی بھائی بہن ہوگا، اس کے پورے خاندان کی ہسٹری ہم لکھیں گے، یہاں تک کہ نادرہ کے اندر اس کو شو کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح کے ذمہ دار لیتا ہے تو یہ ایک خرابی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ بس میں آ رہی ہے میری، میں اس کو جواز کا حکم نہیں دے رہا، ناجائز کہہ رہا ہوں، میں کل کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شرعی لحاظ سے جو خرابی لازم آ رہی ہے، کباہت لازم آ رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ بیچنے کا حکم مثال کے طور پر اپنی چیزیں بیچ سکتا نہیں بیچ سکتا تو بیچنا جائز نہیں ہے، اب کوئی عطیہ کر دے حکم چینج ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس کے اندر ہزارہ خرابیاں ہیں، یعنی اگر کوئی عورت اپنا دودھ بیچ رہی ہے اور ان بچوں کو پلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور واقعی اس طرح کی کیفیت ہے بچوں کی، حالانکہ اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، دیکھا جائے جن کی مائیں مر جاتی ہیں وہ بھی بچے اس دنیا کے اندر ہنستے کھیلتے پھلتے پھولتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ماؤں کا دودھ نہیں ہوتا ان کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ ہنستے کھیلتے پھلتے پھولتے آگے چلتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ دنیا کا نظام دھرم برم ہو رہا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، دودھ پلا رہا ہے کوئی نہیں ہے، اب کوئی دودھ نہیں چل سکتا۔ فوائد کی بات نہیں کر رہا میں زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کی کیفیت فی الحال نہیں ہے کہ اگر ماں مر گئی تو اس کا دودھ کوئی بچے کو دودھ پلاؤ تو وہ بچے کی صحت پر اثر یوں پڑے گا کہ وہ کسی قابل نہیں رہے گا، قابل رہے گا۔ میں آپ کو مختصر بات بتاؤں، ایک موضوع سے ہٹ کر ہوگی، ایک اعتبار سے ریلیٹڈ بھی ہوگی۔ وہ کیا؟ شداد کے بارے میں نے پڑھا تھا کہیں پر کہ عزیز علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں نا، ان کو کسی نے پوچھا کہ تم کو کسی کی موت دینے میں کبھی ترس آیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک بار آیا تھا، 2 بار آیا ہے۔ کب؟ یہ بات ہے سچی جھوٹی میں نے جو پڑھی بتا رہا ہوں، اس کی تحقیق میں نہیں جاتے کیا ہے کیا نہیں ہے۔
ایک تو تب جب ایک کشتی کے اندر جو ہے طوفان آیا تھا، وہ کشتی کے سارے لوگ ڈوب گئے تھے، ایک تختے کے اندر ایک ماں اور بچہ بچ گیا تھا، حکم ہوا تھا اس کی ماں کی روح قبض کرو، ٹھیک ہے، تو اس کی جب ماں کا روح قبض کیا، جو چھوٹا بچہ تھا نا اس پر ترس آیا کہ یہ کیسے اب پروان چڑھے گا، ایک تو اس وقت ترس آیا، اور دوسرا اس وقت کہ جب شداد نے جنت بنائی اپنی، شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا تو جنت اپنی بنائی، جنت بنانے کے بعد جب یہ اپنی جنت کی طرف جا رہا تھا، ابھی قدم نہیں رکھا، روح قبض کرنے کا حکم ہے، اس کو روح یہاں قبض کرو، کہ اتنی محنت سے اتنی بڑی جنت بنائی لیکن اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو پھر کہا گیا کہ جو شداد تھا نا وہی بچہ تھا جس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، جس پر ترس کیا جا رہا تھا کہ یہ بچہ کیسے پھلے گا پھولے گا، وہ اتنا بڑا شداد بنا جسے خدا کا دعویٰ کیا جنت اپنی بنائی۔ تو یہ نہیں بات ہوتی کہ کس کی ماں مر جائے یا کسی کی ماں کا دودھ نہ ہو تو بچہ جو ہے نا دنیا کے اندر چل پھر نہ سکے، ایسی بات نہیں ہے، اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلی یہ بات آپ کو بتائی کہ اس دنیا کے اندر اب تک یہ ہو رہا ہے جس کی ماں کا دودھ نہیں ہوتا یا جس کی ماں مر جاتی ہے وہ بچہ آگے بڑھتا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اب بات فوائد کی کرو، کئی ایسی چیزیں جو فوائد نہیں ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہے نا ہم گھروں کے اندر کھا پی رہے ہیں، ان کے فائدے نظر نقصان ہے لیکن ہم کھا رہے ہیں تو ان کو کوئی ختم کرتا ہی نہیں ہے۔ میں سموسے کی مثال نہیں دوں گا، کوئی بھی ایسی مثال نہیں دوں گا، لیکن نقصان ہے نا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں نام نہیں گنوا رہا، ہر ایک جانتا ہے کہ اس کے نقصانات ہیں لیکن کوئی اس کو فوائد کی طرف جا نہیں رہا، مطلب کوئی یہ نہیں کر رہا یار اس کی جو ہے نا اچھے انداز یوں کر لو وہ کر لو، اس کے جو سموسے کی مثال دی، جلے ہوئے تیل میں جلانے کے بجائے کہ نیا تیل ہو یا یہ وہ کچھ نہیں کرتا کوئی، یعنی جو دنیا کے چیزیں چل رہی ہیں اس کے نقصان سے بچانے کا کسی کو شعور نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اس کی فکر لائق ہو گئے کہ دودھ جو ہے نا بچہ پیے گا تو وہ فوائد حاصل ہوگا جو ماں کے دودھ کے فوائد ہوتے ہیں، اس کی فکر کیوں لائق ہوئی؟ اس لیے کہ وہ جو ہے نا مغربی ممالک سے یورپی ممالک سے یہ چیز آئی تو انہوں نے تو تقلید کرنی ہے نا، ادھر جانا ہے نا، جو وہ کریں گے ہم کو وہی کرنا ہے، ترقی تب ہم کریں گے، اور ان کو پتہ نہیں ہم تنزل کے شکار ہو رہے ہیں، ترقی کی طرف نہیں جا رہے ہم، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آج علماء کلام کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے واقعی یہ ناجائز ہے، حرام ہے، مسائل اس کے اندر، فسادات اس کے اندر، ٹھیک۔ اب اگر کوئی بندہ تحقیق پیش کرتا ہے اپنی کہ بھئی جائز ہے، اس کی دلیل یہ ہے وہ ہے وہ ہے، وہ اختلافی مسئلہ ہو جائے گا، پھر بھی جب اختلافی مسئلہ ہو نا ہم کو حکم یہ ہوتا ہے بچے، اختلاف علماء کا ہو جائے، اس چیز میں اختلاف علماء کا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہتا ہے یہ پینا جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، مجھے بتاؤ مجھ پر پینا فرض تو نہیں ہے نا، میں نہیں پی رہا، میری مرضی، تو کوئی مجھ پر زبر تو نہیں کر سکتا نا۔ تو اسی طرح جب کسی مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف آ جائے، کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے کوئی ناجائز ہے، تو بچنے میں ہی عافیت ہے، بچا جائے گا، اس سے بچنے کا حکم دیا جائے گا اس سے۔ تو کل کے اگر کوئی تحقیق پیش کرتا ہے یا آج کل میں کوئی تحقیق پیش کرتا ہے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، کرنے چاہیے، تو پھر ہم کو بچنے کا پھر بھی حکم ہوگا، یعنی آج علماء کرام کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے، کل کو جائز کرنے والے علماء کرام آ جائیں گے تب بھی حکم یہ ہوگا کہ سے بچو، اسی میں آپ کو عافیت ہے، فائدہ ہے، ٹکراؤ لازم آ رہا ہے، اور جو ذمہ دار لیں گے نا کہ ہم یہ تمام فسادات ختم کریں گے، یہ تمام خرابیاں ختم کریں گے، اس سے دعوے کے حد تک ہوگا، کون احتیاط کرے گا؟ یعنی اس کے بعد جو چیز ہو گئی، شو برانڈ کھل گئی، مختلف قسم کے ہر کوئی چلنے لگ گیا، تو اس کے بعد کون احتیاط کرے گا بھائی؟ کون ریکارڈ رکھے گا؟ مردم شماری کرتے اس کا بھی ریکارڈ صحیح سے نہیں ہوتا، ہاں اس کا ریکارڈ کون رکھے گا؟ اس کے پاس کتنا کوئی نہیں احتیاط ہوگی، مطلب اس طرف جانے میں یہ بہتری نہیں ہے، ناجائز طرح علماء اکرام جائے تو ناجائز ہی سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کل جائز کہتا ہے تو اس پر بھی غور فکر کرنا چاہیے کہ وہ جائز کس لحاظ سے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے تو اب اس کو کوئی کیونکہ ہماری مراد مفاد کے مطابق ہے، دیکھو اس مفتی نے فتویٰ دے دے جائز ہے، تحقیق پیش کی جائز ہے، یہ بھی علامہ صاحب ہے یہ بھی جائز، ایسی بات نہیں ہے، ہم کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر کوئی سوال ہے پوچھ سکتے ہیں۔ بس یہی تھا کہ یہ ناجائز ہے فی الحال، جی ناجائز ہے فی الحال، ہم ہمیشہ ناجائز کہہ رہے ہیں، ہم فی الحال کیوں کہیں، مطلب
नाजायज जो है चीज ये। कंडीशन है इस एतबार से हम कह रहे हैं। उलमाए कराम फिर नाजायज है तो नाजायज है, क्योंकि खराबें लाजिम आ रही हैं। ठीक है, ये नहीं हम कोई मुफ्ती हैं फिलहाल नाजायज है तो आगे जायज हो जाएगा। हम कह रहे हैं आज भी नाजायज तो कल भी नाजायज है। मैंने जो और तफसील बताई, इसमें जो है नाजायज जो आप बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या वजूहात जिसकी वजह से नाजायज आप बोल रहे हैं? भाई देखो वजूहात एक नहीं बहुत सारी हैं। पहले भी हमने बहुत कलाम कर लिया, ज्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं, ये चंद जो मैं है आपको ऐसी कोई बताऊं, मुख्तसर सबसे पहले बता ये दें। आपको मैंने बात बताई कि इंसानी आज़ा या इंसानी वो चीज़ें हैं जैसे खून हो गया, दूध हो गया, इस तरह की चीज़ें बेचना जायज़ है ना जायज़ है? तो सब उलमाए कराम कहते हैं इसको बेचना जायज़ नहीं है, ठीक हो गया। इंसान ये बेच नहीं सकता। ठीक है? अतिया करना। अब अतिया की तरफ आएँगे कि अतिया करना चाहिए नहीं चाहिए। तो किस चीज़ का अतिया इंसान कर सकता है, किसका नहीं कर सकता, ये अगला प्रोसेस है। एक पूरी किताब है मेरे पास, जदीद फ़िक़ही मसाइल उनका हल। मैं इंशाअल्लाह आप याद दिलाएँगे तो ले आएँगे उसके अंदर बहुत सारे नए मसाइल हैं ना, उसमें इंसान क्या अतिया कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो कहते हैं दूध का इसका क्या कहते हैं खून का अतिया कर लिया तो जायज़ हो गया। ऐसे नहीं होता कि हर अतिया जायज़ हो गया। कंडीशन देखी जाती है, अतिया कहाँ करना है, किस चीज़ का करना है, किस चीज़ का नहीं करना। ठीक। अब अतिये वाली चीज़ में ये दूध आता है या नहीं आता, ये एक अलग चैप्टर है। ठीक है? तो हम इसको जायज़ फ़िलहाल करार नहीं दे रहे, अतिया करना और बेचना भी। ठीक? जब तक उलमा का फतवा नहीं आ जाता। और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है जब मुख्तलिफ माओं का दूध बिकेगा, ठीक है? तो फिर रज़ात का मसला होगा। कौन किसकी माँ है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, पता नहीं चलेगा। ठीक है? अब निकाह के मामलात, फिर भाई-बहन के मामलात, फिर रज़ात के मामलात, विरासत के मामलात, बहुत सारे मामलात जो है ना खराब हो मतलब जाएंगे। मुख्तलिफ खराब हो मुख्तलिफ जाएंगे, मतलब इसका फिर वो हल नहीं हमारे पास होगा। बिखर जाएंगे मतलब। जैसे दिगल ममालिक में नहीं ये सब का सिस्टम रहा ना, वो और तरह से अब ये इस तरह से बिगाड़ना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम खत्म हो जाए। माँ बहन की जो पहचान है, भाई बहन की पहचान है, बेटे और माँ की पहचान है, ये खत्म कर दे। तो अल्लाह का निज़ाम बनाया हुआ इंसान कैसे टकराव करेगा, कहाँ करेगा। जज़ाकल्लाह। आमीन।